اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے خوبصورت سے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج صاحب دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے وقت کیسا گزر گیا کہ انشاءاللہ آج ہم اپنی 18ویں سحری کریں گے۔ دوسرا عشرہ بھی کم و بیش اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج ناظرین میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس کی وجہ بس چند لمحوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آج تذکرہ پاک ایسا ہے، آج ہماری خوش نصیبی ہے، آج ہماری خوش بختی ہے، اور آج ہمیں اپنے اوپر نازا ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام و مرتبے سے نوازا ناظرین جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے یہ تاج، یہ رفعت، یہ مقام، یہ بلندی صرف آپ ہی کو عطا فرمائی۔ میں بلا تمثیل ناظرین آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بات انسانوں کی ہو نا، عام انسانوں کی، اور عام انسانوں میں سے کسی کے والد کی ہو اور اس سے کہا جائے کہ اپنے والد کی شان بیان کرو، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے لیکن اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر شان ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام انسان کے والد کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ پھر یہ کہ یعنی وہ بس کر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھئی والد جو ہے وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے، چاہو تو بچا لو، چاہو تو ضائع کر لو، یعنی یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ بات ختم کر دیتا ہے، یعنی عام انسان کے والد کی بات ہے ناظرین۔ اب اگر شان ان کے والد گرامی کی بیان کی جائے جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہو، توجہ رہے خان صاحب، شان ان کی بیان کی جائے، ان کے والد کی بیان کی جائے جن کے صدقے کائنات بنی ہو، جن کے صدقے رب ملا ہو، جن کے صدقے ایمان ملا ہو، جن کے صدقے قرآن ملا ہو، جن کے صدقے معلوم ہوا ہو کہ جنت کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جنت کو بھی جن کے صدقے جنت ہونے کا ادراک ہوا ہو ناظرین، تو ذرا سوچئے کہ بات کہاں تک جائے گی کہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین ہوں، اس نور کے کسٹوڈین کے جس نور کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں، جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکا ناظرین۔ آج تذکرہ پاک جناب عبداللہ علیہ السلام کا ہے، لہٰذا مجھے کہنے دیجئے ناظرین، جو امام الانبیاء کے والد گرامی ہوں، جو رحمت للعالمین کے والد گرامی ہوں، جو شافع محشر کے والد گرامی ہوں، جو خاتم النبیین کے والد گرامی ہوں، جو محبوب رب کائنات کے والد گرامی ہوں، جو پھر ایمان یہ کہتا ہے ناظرین کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بس یا تو خدا جانے یا محبوب خدا جانے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، سلامتی ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول تو ہوں ہی مگر میرے دوسرے فضائل حسبی اور نسبی بھی ہیں۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں، ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین یعنی انسان میں سے کیا، پھر ان انسانوں کے دو فرقے عرب و عجم بنائے اور مجھ کو بہترین فرقہ یعنی عرب میں کیا، پھر ان عرب کو مختلف قبیلے میں تقسیم کیا اور مجھ کو بہترین قبیلے یعنی بنو قریش میں بنایا، اور پھر ان قریشیوں کو کئی خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ افضل ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام ناظرین حسن و جمال اور سیرت و صورت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ آپ کی پیشانی پہ اچھا کیوں حسین نہ ہوتے صاحب؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ حسین اس لیے تھے کہ آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اہل مکہ آپ کو حرم کا چاند کہہ کے بلایا کرتے تھے، جن کی پیشانی میں ناظرین نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اسی لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آپ مکمل طور پہ آئینہ دار تھے اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوا، ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام اس قدر حسین و جمیل تھے، اس قدر حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن و جمال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ قریش کی عورتیں ان کی زوجیت میں آنے کے لیے متمنی ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ شاید ناظرین، اب میں شاید کا جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعد میں جا کے میں آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے نہیں جنید بھائی آپ نے شاید کا جملہ غلط استعمال کیا، بلکہ یقیناً بات یہی ہے، اور بات یہی ہے ناظرین کہ یہ مشیت خداوندی نظر آتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی جس میں اثر ایسا تھا
جیسے ابھی ابھی تدفین ہوئی. آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نوائے وقت اخبار ہے, 21 جنوری ہے, 1978 کا سن ہے ناظرین. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوتا ہے. اس سلسلے میں کھدائی کی جاتی ہے. کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا جسد اطہر یعنی سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا جسد مبارک, جس کو دفن کیے ہوئے 1400 برس ہو چکے تھے, بہت زیادہ عرصہ ناظرین, کچھ عرصہ نہیں, 14 صدیاں بیت چکی تھیں, بالکل صحیح و سالم برآمد ہوا. میرا عشق, میرا وجدان, میری محبت, میری الفت یہ کہتی ہے صاحب کہ میں عقیدے کو ذرا واضح طور پہ بیان کر دوں کہ یہ دنیا دیکھ لے کہ یہ وہی جسم اطہر ہے جس جسم اطہر کو اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسٹوڈین بنایا تھا. اب رہتی دنیا تک عقل کے اٹکل پچھو لڑانے والے اور عقل کی دلیل پہ چلنے والے یہ سمجھ لیں کہ دنیا پر آشکار کر دیا کہ وہ جسم اطہر ہے, وہ جسم اطہر ہے جس جسم اطہر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہم نے محفوظ فرمایا تھا. ہم نے اس جسم اطہر کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. ناظرین کرام, آئیے آغاز کرتے ہیں. اور آج ظاہر ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ بہت کچھ مس کریں گے, کیونکہ آج بہت سی باتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. یہ عقیدت کی منازل بڑی عجیب ہوتی ہیں صاحب, عشق کی منازل بڑی عجیب ہوتی ہیں, بہت سنبھل کے قدم رکھنے والی بات ہوتی ہے. بس آج سمجھ لیں کہ سنبھل کے قدم رکھنا ہمارے جید علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح رکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ملک کی ممتاز شخصیات. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے, بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہے پیر صاحب ماشاءاللہ پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی میرے دوست ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب. آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے, اور آج کیا خوبصورت تذکرہ پاک ہے. سرکار علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کے دادا حضور کی عظمت اور ان کی شان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جنید اقبال صاحب, آپ نے سننے والوں سے کہا کہ ذرا متوجہ ہو جاؤ. میں انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک حقیقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ جتنی دیر رہیں ان کی پوری توجہ اس پروگرام کے سننے پر مرتکز رہے انشاءاللہ. اہل ایمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. بے شک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں سے کس طرح قریب کیا ہے, اس کا اندازہ اہل ایمان اس بات سے لگائیں کہ قاضی عیاض جیسے عظیم محدث کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اور دیکھو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بے ساختہ تمہاری زبان پر ہے السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا محمد. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت المسلمین. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ اللہ فرمائے میں نے اپنے محبوب کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے. تو جب یہ منظر ہو اور ذکر ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جانی کا, آقا علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے. سبحان اللہ سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر کیسی نظر ہوگی. سبحان اللہ. آج یہ سعادت مل رہی ہے, اس سے کوئی بھی محروم نہ ہو کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بابا جانی کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ کل شفاعت کا جھنڈا لے کر آقا علیہ السلام آئیں تو پہچانتے جائیں یہ میرے بابا جانی کے ذکر پر خوش ہوا, اس نے میرے بابا جانی کے مسرت کا اظہار کیا تھا, اس نے شادمانیاں سمیٹی تھیں. تو آج یہ سعادتیں ہم لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک سیدنا حضرت عبد المطلب کی عظمت کو کیسے کوئی بیان کرے. جنید صاحب, یہ وہ منزل ہے اللہ رب العزت روز میثاق میں جب ارواح کو
अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला कह कर फारिग कर देता है, और उसके बाद उसकी तरफ से जो एहतमाम होता है, जिसको सूरह आल इमरान में 3 पारे के 2 रुकू की पहली आयत में अल्लाह बयान कर रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु बीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। आयत बहुत अहले इल्म के लिए भी ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस मीसाक के अहद ने दुनिया में हमारे आका अलैहिस्सलाम की कैसी धूम मचाई। सुभान अल्लाह। कुरान गवाही दे रहा है कि जो भी किताब आसमान से आई वो ज़िक्र मुस्तफ़ा से कैसे भरी हुई थी। उनका मुताला करने वाले यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो किताबों का मुताला करने वाले हमारे आका को ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं। याजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। और इस ज़िक्र पाक की बदौलत हजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद को किस तरह जाना जाता था। उलमा लिखते हैं अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हज़रत हाशिम वो जहाँ से गुज़रते और उनके सामने जब यहूद व नसारा का कोई भी आलिम आता उन्हें झुककर सलाम करता, उनकी पेशानी को चूमता, उनके हाथों को बोसा देता। अल्लाह। वजह नूरे मोहम्मद। अल्लाह। ये बताइए ना लोगों को वजह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। क्या है कोई आदमी जो दावा करे कि मैं इल्म दीन का तालिब इल्म हूँ और वो ये ना जाने कि आदम, नूह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज ये कहकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और छोड़ो जी, ये कहते हैं कि तौबा हज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल हुई, नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा आपके नाम के सदक़े में हुआ। अरे मियाँ, उस बात के मुतल्लिक़ तुम लोगों को जाहिल रखते हो, उनको गफलत में रखते हो, जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास तबूक से वापसी पर लोगों के एक अजीम इज्तिमा में कह रहे हूँ कि आदम की तौबा मेरे महबूब के नाम के सदक़े। अल्लाह 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 अल्लाह। जहाँ अब्बास हजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़ारों सहाबा की मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके मौजूद होने के वक्त कह रहे हूँ नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा इनके ज़रिए ठहरा, जो ये कह रहे हूँ कि वरिता नारुल खलील मुक्ततमन फी सुल्बिही अंत कैफ यहतारिकू। या रसूल अल्लाह, इब्राहीम की पुश्त में तो आप थे, आग उनको कैसे जलाती। अल्लाह। तो हज़रत नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के मुतल्लिक़ जो रिवायात हमारे साथी बयान करेंगे, सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत हाशिम की पूरे जज़ीरे अरब में इतनी शोहरत है कि जिसने पेट भर कर खाना हो जाओ हाशिम के दस्तरखान पर बैठ जाओ। अल्लाह। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब इस नूर के हामिल हुए तो उन्हें कहा जाता था कि ये परिंदों के मेज़बान हैं, ये परिंदों को खिलाने वाले हैं, ये जानवरों को खिलाने वाले हैं। ठीक। सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस नूर को लेकर जब दुनिया में आते हैं तो कायनात का कोई फर्द जो अपनी खुली आंखों से अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखता था दीवाना हो जाता। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब अगली दफ़ा जब आपके पास आऊँगा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का तस्करा आपने यहीं से जारी रखना है। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाते हैं। कुरान पाक में मैं क्या सवाल आपसे करूँ, जो अज़मत और शान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबा जान का उनका जो तारुफ है, ज़रा उस हवाले से बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, कुरान मजीद के हवाले से ये हकीकत हर अपना गैर जानता है कि कलाम खुदा है और ये सारे का सारा नाते मुस्तफ़ा है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ात और हुजूर की निस्बत का कोई हवाला ऐसा नहीं जिस पर कुरान मजीद ने रहनुमाई नहीं फरमाई और उस निस्बत की तारीफ़ नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा फरमाएं, वो मट्टी जो हुजूर के ग़ुलामों की सवारियों के कदमों के नीचे आती है, कुरान जब उसकी तारीफ करता है, सुभान अल्लाह, तो फिर कुरान उसकी कितनी तारीफ करता होगा जिसे नबी पाक का वालिद होने का शर्फ है। अल्लाह अल्लाह। बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनमें आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आबा व अजदाद और बिलखुसूस वालिद गिरामी की इज़्ज़त व अज़मत का तज़किरा है। मैं हुसूल बरकत के लिए निस्बतें हासिल करने का आदी हूँ, तो मैं पैतन पाक की निस्बत से 5 आयात की तरफ इशारा करूँगा कि जिनमें अल्लाह ने नबी पाक के वालिद गिरामी की इज़्ज़त व अज़मत को खुद बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। मारूफ़ है मुबारक लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। इसके एक एक लफ्ज़ पे बात करें तो बेइंतहा हुस्न खुलता है। इसके हवाले से अल्लामा सयूती लिखते हैं कि सय्यद कायनात, मुशफ़िक़ कायनात, मुहसिन कायनात, मखदूम कायनात,
سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے یہ جو انفسکم میں فے پر پیش ہے اس کو آپ ہمیشہ زبر پڑھتی تھی، یعنی من انفسکم کی جگہ پر من انفسکم پڑھتی تھی۔ ذرا ذہن میں رکھیں یہ پڑھنے والی ہستی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جو بدع رسول ہیں، رسول اللہ کا ٹکڑا ہے، اور من انفسکم پڑھنے سے جو حسن بنا اور جو پیغام اس کائنات تک پہنچا اللہ کی رضا کا وہ یہ تھا کہ رب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس میرا وہ رسول آیا ہے من انفسکم کہ جس کے سارے ددیال کو بھی میں نے نفیس ترین بنایا ہے اور جس کے سارے ننہال کو بھی میں نے کائنات میں سے نفیس ترین بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب یہ وہ قرآنی علم ہے جو سیدہ کائنات کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ رب تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں میں نے اپنے حبیب کے نور کو بھیجا وہاں یہ شرط ضرور رکھی کہ وہ شخصیت جو اس نور کی کسٹوڈین بن رہی ہے وہ پوری کائنات میں نفیس ترین شخصیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جناب عبداللہ کے بختوں کو کروڑ ہا سلام، لفظ بہت چھوٹے ہیں، ہماری فکریں بہت چھوٹی ہیں، یہ وہی بات ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال ہے تو جہاں 10 سال 15 سال نہیں بلکہ 18 سال نور محمدی رہا، اللہ اس کی نفاست کا اندازہ آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری آیہ مبارکہ قرآن مجید میں اللہ کریم اپنے حبیب پاک کو فرما رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے حبیب توکل کرو اپنے اس رب کی طرف جو تمہارے کھڑے ہونے کو بھی ہر حال میں دیکھتا ہے اور پھر صرف تمہیں ہی نہیں ملاحظہ کرتا۔ اللہ تقلبک فی الساجدین، یہ جو تیرا نور سجدے کرنے والوں میں پھرتا ہے، اللہ 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 تعالیٰ اس نور کے مراکز کو بھی ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، سبحان اللہ پیر صاحب ملاحظے میں رکھتا ہے، ہر وقت اس پہ نظر فرماتا ہے۔ اب اندازہ کریں جن ہستیوں کو اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے ان میں سے کمال مقام جناب عبداللہ کو۔ سبحان، آپ سلامت رہیں، کیا خوبصورت گفتگو۔ تقلبک فی الساجدین۔ اور سادہ لوگوں کے لیے ذرا آسان کر دوں، 2 آیتیں والد کے لفظ کے حوالے سے قرآن میں بڑی ملتی ہیں اور اس کو پھر اس پر لگائیں تو اور حسن آسان بھی سمجھنے میں ہو جائے گا، حسن بھی بڑھ جائے گا۔ قرآن میں کیا آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پوری کائنات کے ہر اچھے انسان کو حکم ہے تو والد کی بھلائی چاہ۔ ٹھیک، اب جس کی تو بھلائی چاہے اپنی طاقت کے مطابق وہ بھلا مانا جاتا ہے، جہاں لوگ تجھے چاہنے والے ہوں گے وہ تیرے والد کی جو بھلائی ہے اس کو مانیں گے اس لیے کہ تو والد کی بھلائی چاہ رہا ہے۔ عبداللہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کی بھلائی خاتم النبیین چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اندازہ کریں جس کی حضور بھلائی ارے ختم ہو گئی نا بات، تو پھر اس سے آگے اور کہاں ہوگا۔ اور اگلی آیت اگر والدین پر پڑھے تو بالکل ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ فرما رہا ہے 2 شکریہ تم پر لازمی ہیں، ایک اللہ کا شکریہ تم نے ادا کرنا ہے، دوسرا اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جنید بھائی اس کو لے کے ذرا سمجھیں، پوری کائنات میرے نبی کی شکر گزار ہے، جو حضور کا شکر گزار ہے، عرشی فرشی سارے حضور کے شکر گزار ہیں، کائنات حضور کی شکر گزار ہے اور میرے آقا عبداللہ کی ذات کے شکر گزار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب آپ سلامت رہیں، خوبصورت آیت پر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ نسبت پوری ہو جائے۔ میرے رب نے کہا ووالدم وما ولد، مجھے تیرے بھی قسم ہے اور اس بادشاہ کی بھی قسم ہے جسے تیرے والد ہونے کا شرف حاصل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ وہ قرآنی حقائق ہیں اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ وہ قرآنی حقائق ہیں جو عزت جناب عبداللہ پاک کو کھول کھول کر کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ علامہ صاحب آپ کی باری ہے، والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور ان کی عظمت، ان کی شان احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہمارے لیے انتہا کہ اس اعلیٰ درجے کا اظہار تشکر کا موقع ہے کہ اس آقا کریم علیہ السلام کے اس عظیم والد محترم ان کے حضور ہم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ یقیناً کوئی بھی بیٹا عام ہو اس کے باپ کی اس کے سامنے تعریف کی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ جس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ آقا اپنے غلاموں کے ہر اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آج کی ہماری محفل بھی آقا کی خدمت میں آپ کے ابا جی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی مسرتیں ہماری زندگی کی شادمانیاں بڑھانے کا حق ادا ہو جائے گا، بس بات یہ ہے۔ تو جہاں تک احادیث مبارکہ کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور ایک سبب کو دوسرے کے ساتھ لگا کر کوئی نہ کوئی معاملہ وقوع پذیر کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا سبب ہی آپ کے والد محترم، تو اگر نتیجہ اچھا ہو تو پھر پریکٹیکل اچھا مانا جاتا ہے،
اور اگر نتیجہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں ہو تو پھر ان کے والد سے بڑھ کے کسی اور کو اچھا نہیں مانا بھائی جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس چیز کا تعارف خود رب کائنات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ولدیت ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کہا ہے تو یہ حدیث بھی خود میرے آقا کی زبان سے جاری ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور مقدس میں، اور یہ حدیث پاک المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور امام حیثمی نے اور دیگر بہت سے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی لڑائی شروع ہوگی، اور یہ خود واقعہ آقا خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی جنگ شروع ہوئی، کن کے ساتھ؟ حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک گزرے ہیں جن کا نام ہے معد بن عدنان، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کی جنگ شروع ہوئی، اور ان پہ کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بیٹے عطا فرمائے ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں سے حضرت معد کو۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی دیر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو گئی، تو جیسے ہی شکست ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کی یہ ناکامی برداشت نہ کر پائے اور ان کے خلاف دعا کرنے لگے، اور اتنا ہی جملہ بولا ہاتھ اٹھا کر، ربی ہاؤلائے ولد معد بن عدنان قد اغاروا علی عسکری، یا اللہ یہ معد بن عدنان کی اولاد ہے، انہوں نے میرا لشکر برباد کر دیا ہے۔ اتنے جملے منہ سے نکلے ہیں، اگلا جملہ ادا نہیں کیا، فوری طور پر اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام لا تدعو علیہم فإن منہم النبی البشیر النذیر، ان کے خلاف کوئی دعا نہ کرنا کیونکہ میرے نبی بشیر اور نذیر انہی سے تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منظر تو دنیا کا، قیامت میں کیا تعارف ہے؟ اللہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرما رہا ہے، اور جنت کے دروازے پہ ندا دیتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، یہ اس لیے ہے لِأَنَّ نَبِيُّهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللہ، ان کے نبی وہ ہیں جو جناب عبداللہ کے لختے جگر ہیں۔ تو یہ عبداللہ لفظ جو رکھا گیا زمین پہ، آپ کا نام دیا گیا، اس کا اظہار اور پرچار تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رب نے خود کر دیا ہے۔ اچھا کمال بات پتہ کیا ہے؟ کمال بات یہ ہے کہ نام عبداللہ سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ کا بندہ، ان سے بڑا موحد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے ابا جی کا تعارف خود موسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ اب آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی شان فیض ترجمان کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کفار مکہ کا وہ معافی مانگنے کا انداز جو ان کی نگاہ اپنے جرائم پر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر چکے آج ایک ایک پل پل کا حساب ہوگا، اور کوئی بھی ایسا پل نہیں جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے معافی دلوا سکے۔ تو جب وہ معافی مانگنے کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک ہی بات حضور سے عرض کی، جب آپ نے پوچھا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، خود کو کس سلوک اور سزا کا حقدار سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جتنی بھی سزا لیں وہ ہماری سزا کم ہے، لیکن اتنا ایمان ضرور رکھتے ہیں، انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں، آپ کے ابا جی بھی بڑے کریم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ابا جی تو یہ ہے باپ کے نام کے ساتھ محبت کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ابا جی کا نام محترم سنتے ہی فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہی ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے کنز الاموال کے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھ کے نوافل کے اندر کھڑا ہو جاؤں، میری ماں یا میرا باپ دونوں میں سے مجھے کوئی ایک آواز دے بیٹا میری بات سنو، میں خدا کے نفل چھوڑ کر اپنے باپ اور ماں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ یہ ہے ان کا مقام جو آقا کریم علیہ السلام کی اپنی زبان فیض ترجمان سے ہے۔ وہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں وہ بھی تو ذرا بتا دیجئے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ خرجت من اصلاب الطاہرات الی ارحام الطاہرات، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، میرے آباء و اجداد میں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں۔ اور اس پہ میں یہ جملہ ایڈ کر دوں تو یہ لطف سے خالی نہیں ہوگا، جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شادی ہوئی تھی، حضرت اماں آمینہ سے وہ گھر کہاں تھا؟ جس گھر کے اندر تشریف آوری ہوئی اماں آمینہ رخصت ہو کے حضرت عبداللہ کے حرم میں آئیں، وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ تاریخ خمیس کے اندر موجود ہے کہ وہ جگہ شیب ابی طالب تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر حضرت عبداللہ کا حرم آباد ہوا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا سامہ ہوا۔ حضور علیہ السلام اس لیے فخریہ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ فخریہ ارشاد فرما رہے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ اور پھر میرے ابا جان حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے۔ اسی لیے جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آئے اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا، اس دروازے پہ صحابہ کو لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ ہے وہ گھر جس میں میرے ابا جی کی مرتبت بنی ہے۔ صحابہ کو پکڑ پکڑ کے اپنے والد محترم کا درشن کروایا جا رہا ہے مزار پر انوار کا۔ تو یقینی طور پر اس وقت آقا کریم علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ محبت کی کس انتہا پر ہوں گے کہ صحابہ اکرام کے اندر۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر عام بندے کا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، میرے مصطفیٰ کے باپ پوری جنت ہے جی، پوری جنت ہے۔ میں تو ایک بات بتاؤں، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہم اجمعین کو سرکار علیہ السلام وہ جگہ بلا بلا کر دکھا رہے ہیں. سرکار علیہ السلام کی تو کیا شان ہے, ذرا سوچئے 78 میں جب جس میں اتھر باہر نکلا اس وقت جن جن لوگوں نے زیارت کی ہوگی, کیا زیارت کی ہوگی اور کیا مقام اور مرتبہ ان کا ہوگا. پروفیسر صاحب آپ کی بات نامکمل تھی, میں چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائے, پھر وقفے پہ چلتے ہیں. جناب عبد المطلب کے حوالے سے ابرہہ کا لشکر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے پہ چمکنا. جو ہی آپ اس معاشرے میں, سوسائٹی میں ذمہ داریوں کے ساتھ آئے ہیں, پروردگار عالمین نے سارے اہل مکہ کی توجہ عبد المطلب کی طرف کروا دی. ٹھیک, ایک تو وہ بیر زمزم, اس کی کھدائی, اور وہاں سے جو چیزیں ملیں آپ کو نصیب ہوئی. پھر اس موقع پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ میں اکیلا تھا, محنت کرنی پڑی, کاش میری اولاد زیادہ ہوتی, میرے ساتھ ہوتے. پھر وہاں آپ نے یہ منت مانی, اللہ مجھے 12 یا 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اور پھر آپ کا وہ نور, آپ نے ابرہہ کی طرف توجہ دلائی. کیا ہی پرکیف کیفیت ہے, کیا ہی روح کو لذت دیتی ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ایک بدنہاد آدمی لشکر ہاتھیوں کا لے کر اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا. فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہے, آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا. اور پھر جب ابرہہ کے آدمی آپ کے کچھ اونٹ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچتے ہیں ابرہہ کے پاس, ابرہہ سوال کرتا ہے کون آئے ہیں, لیکن اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کا بڑا ساتھی محمود عبد المطلب کو سجدہ کر رہا, بتا رہا ہے کہ اے ابرہہ ذہن میں لا یہ کون ہوگا جو تیرے سامنے آئے ہیں. اور پھر ابرہہ جب کہتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, ان کے متعلق بات کریں گے, آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے, آپ اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں, ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے, اور گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا. اچھا, اب دیکھیے کہ ہاتھی نے نور محمدی کو دیکھا, ابرہہ نے بھی تو دیکھ لیا تھا, وہ بھی تو کھڑا ہو گیا تھا ایک دم ہیبت سے. نہیں, وہ کھڑا ہونا احترام سے نہیں تھا, دلی پیار سے نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, جو لوگ آقا علیہ السلام کا نام دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ نہیں لیتے, ان کو وہ نام فائدہ نہیں دیتے. واہ واہ واہ, اچھی بات, اچھی بات. یہاں نام لینے کے لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد ناب, وجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان. یہ نام اس طرح لینا چاہیے. باقی ابرہہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کے سارا لشکر بھی دیکھ رہا ہے, اور جو ہی حضرت عبد المطلب وہاں جاتے ہیں, وہاں سے واپس ہوتے ہیں, تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس ہاتھی کو کچھ نہیں کہتا جس نے نام محمد کی تعظیم کی تھی, اللہ, جس نے نور محمد کو مانا تھا. وہ ایسا وہاں سے پیچھے مڑ گیا, اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا. لیکن جنہوں نے صرف دیکھا, اللہ رب العزت نے ان سب کو نور محمدی کی تعظیم نہ کرنے, عبد المطلب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جعلہم کاسف معقول. یعنی بات یہ ٹھہری کہ جانور بھی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر لے تو زندگی عطا کر دی جائے, اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اگر کوئی انسان بدبخت اس نور کی تعظیم نہ کرے تو پھر ظاہر ہے وہ خود سمجھدار ہے کہ کیا ہو. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے, اور کیا خوبصورت, کیا حسین تذکرہ پاک ہو رہا ہے. ظاہر ہے حسینوں کے حسین کا تذکرہ پاک ہے تو حسین تذکرہ پاک تو ہوگا ناظرین. جناب عبداللہ علیہ السلام, اور اب پیر صاحب آپ کی جانب, جناب عبداللہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی جو بے مثلیت ہے, اور پھر جو آپ کے نام کی بے مثلیت ہے, بلکہ ساتھ ساتھ ایک اضافت کر دیجئے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے نام کی بھی جو بے مثلیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خوش قسمتی کہ اگلا سوال بھی بالکل میرے اس جملے سے ریلیٹڈ آ گیا جس جملے پر میرا پچھلی نشست میں یا پچھلے چنگ میں اختتام ہوا تھا. وہ بات چل رہی تھی کہ نبی پاک کے والد گرامی کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں, ووالد وما ولد. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور کے والد گرامی کی قسم اٹھائی گئی, تو اس سے یہ بات تو بنیادی طور پر ثابت ہو گئی کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو میچ لیس ہوتی ہے, جس کا مثال نہیں ہوتی, جس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اللہ نے حضور کے والد گرامی کی قسم اٹھا کے یہ رستہ تو خود متعین کر دیا
کہ نبی پاک کی ذات تو بے مثال ہے ہی ہے، اللہ نے حضور کے والد کو بھی ہر حوالے سے بے مثال بنا، بے مثل و بے مثال بنا، کوئی شبہ نہ رہا، کوئی ریب نہ رہا۔ اب بات چونکہ خاص طور پہ ہم نے ولادت پر مرتکز کی ہے، تو اس حوالے سے ذرا بے مثلیتوں کا ذکر کروں۔ کائنات میں اصول ہے کہ کسی بچے کا ذکر اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ واہ، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے۔ واہ، کس یہ تو نقطے کی طرف ممکن آپ ہی جا رہے نہیں ہیں، ہے نا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر شروع ہو جائے۔ تو جناب عبداللہ کی ولادت کی پہلی بے مثلیت یہ ہے کہ ابھی ہزاروں سال بعد میں جناب عبداللہ نے آنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے سے ان کے نام تک کی بات بتا دی۔ آئے ہائے، سبحان اللہ، سبحان پھر جناب عبد المطلب پاک کے تذکرے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب پاک کثرت سے یہ فرماتے تھے کہ میرے جسم مبارک سے ایک نوری درخت نکلتا ہے، آئے ہائے، اور اس درخت کی شاخیں پوری کائنات کو گھیر لیتی ہیں، سبحان اللہ، اور اس درخت سے شرق و غرب منور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایسا درخت ہے کہ جس کی نورانیت کے سامنے سورج بھی کوئی حیثیت نہیں سبحان رکھتا۔ اللہ۔ تو فرماتے ہیں یہ اکثر مجھے یہ منظر دکھایا جاتا تو میں ایک مشہور جاننے والا جو اس علم کا تھا اس کے پاس گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، اور میں اس بات سے ہیبت زدہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر جناب ابو طالب پاک سے بھی فرمایا کہ بیٹا اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چیز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس علم کے جاننے والے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ ایک نوری درخت مجھ سے نکلتا ہے اور وہ پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے اور اس کا نور جو ہے وہ سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ تو اس جاننے والے نے، اس علم کو سمجھنے والے نے کہا ہے قریشی سردار، تو بھی سچا ہے، تیرا خواب بھی سچا ہے، اللہ اکبر، تیرا یہ نظریہ بھی سچا ہے، تیری فکر بھی سچی ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا اے قریشی سردار، تو اس نور کا مرکز ہے جو تیرے بیٹے کے ذریعے آگے دنیا میں پھیلے گا، جس نے ساری کائنات کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی جناب عبداللہ پاک کی شادی بھی نہیں ہوئی آئے ہائے، اور یہ تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ گیا جناب عبد المطلب، تو راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی، تو اس راہب نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں قریشی ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے وجود کو ذرا دھیان سے دیکھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا جو میرا ستر ہے وہ نہیں تو دیکھ سکتا، اس کے علاوہ جو تو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ تو وہ حضرت کے وجود مبارک کی زیارت کرتا رہا، ہاتھوں تک پہنچا، چہرہ مبارک دیکھا، باقی جو ستر کے علاوہ اجزاء تھے وہ حضرت کے ہاتھوں کو چومنے لگا وجود کی زیارت کر کے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کے ایک ہاتھ میں دنیا ہے، ایک ہاتھ میں اللہ نے دین رکھا ہوا ہے، رب نے دونوں چیزیں آپ کو عطا فرما دی ہیں، اور آپ کے اجداد میں کوئی عبد مناف آتا ہے؟ تو ہم نے فرمایا بالکل آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی جو دین کا بھی بادشاہ ہوگا، دنیا کا بھی بادشاہ ہوگا، ٹوٹل بادشاہی جس کے قدموں میں پڑی ہوگی، وہ دو منافوں کی اولاد میں سے آئے۔ سبحان اللہ، مناف کا معنی ویسے بھی نیکی کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے کسی بیٹے کی شادی اس مناف کے گھر میں کریں جو بنو زہرہ سے۔ اچھا، تو ایک یہ وجہ بن رہی ہے۔ ہاں، ایک عبد مناف حضور کے جد امجد ہے اور ایک عبد مناف جناب آمنہ کے جد امجد ہے۔ نکاح مبارک میں ہم آگے جا کے بات کریں۔ یہ دونوں منافوں کی بات اس راہب نے حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے کر دی تھی۔ یہ تذکرے بہت پہلے ہو گئے جناب عبد المطلب کا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری رہا۔ ولادت کی بے مثلیت پر ہم چونکہ رکنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے، ورنہ تو بہت سے واقعات ہیں جن میں ولادت کا تذکرہ اور آپ کی پھر شادی کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ ولادت کی بے مثلیت دوسری دیکھیں کہ بندہ جوں بڑا ہوتا ہے نا جی، اس کی شہرت تب پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی بچے ایسے ہیں وہ بیچارے جوان ہو جاتے ہیں تو ساتھ والے گاؤں میں ان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن حضور کے والد گرامی کی بے مثلیت یہ دیکھیں، جس رات جناب عبداللہ تشریف لائے ہیں، شام والوں کو پتہ نہیں کیسی ان کی سیرت ہے، شروع سے دشمنی رہی ہے اس نور کے ساتھ۔ تو شام میں جو آسمانی کتابوں کے علماء تھے حاسدین، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ شخصیت دنیا میں آ گئی ہے جس سے اللہ کے نبی کے نور نے ظاہر ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور ان حاسدین نے وہاں پر اکٹھ کیا۔ ان کے ہاں ایک جبہ تھا جناب یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس پر کچھ خون کے داغ لگے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب آخری نبی کا بابا دنیا میں آئے گا تو اس خون کے دھبوں میں سے تازہ خون رسنا شروع ہو جائے۔ اچھا، تو یہ حضرت عبداللہ کی کرامات گن لیں، ولادت کی بے مثلیت دیکھ لیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، شام میں پڑے ہوئے جبے کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد کا بابا آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پتہ اس لیے بھی چل گیا کہ پھر نور محمد بھی تو چمک کر شام میں ظاہر ہونا تھا۔ کوئی شک سبحان نہیں، اللہ۔ تو نور کا تو پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا، حضور کے بابا کی بھی ولادت کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں وہ خون مبارک تازہ ہوا، تو وہ جو حاسدین علماء تھے، ایک تو تھے نا معتقدین علماء، پہلوں میں بھی دو قسم کے گروہ، ایک حاسدین کا گروہ تھا، ایک تو امید کرتے تھے کہ کب حضور آئیں
اور کب حضور کا پتہ چلے؟ حاسدین علماء نے باقاعدہ میٹنگ کی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس نور کو آگے پھیلنے سے روکا جائے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ کے بچپن میں سازش کی کہ آئے اور آ کے جناب عبداللہ پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی، اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس نور کی حفاظت کرنی تھی، اس سے وہ حفاظت کرے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی حضرت عبداللہ بچپن میں تھے تو کہیں کعبہ شریف کی زیارت کر کے باہر نکلے تو دوسری دفعہ ان حاسدین علماء نے کوئی 70 بندہ منتخب کیا ہوا تھا کہ ہم فقیروں کے بیس میں جاتے ہیں کعبے کے پاس، وہاں درویشی کرتے ہیں اور جناب عبداللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو وہ جب جناب عبداللہ کعبے سے باہر نکلے اپنے گھر کی طرف یا اپنی جو ہے باپ دادا کے باغ ہوں گے ان کی طرف، تو راستے میں وہ 70 کے 70 جو فقیروں کے روب میں خنجری اور ظالم لوگ آئے ہوئے تھے وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب آمنہ کے والد ماجد جناب وہب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت شکار کو نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک پیارا بچہ ہے اور یہ ظالم لوگ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم قریشیوں میں یہ روایت تھی کہ ہم کسی کو اکیلا نہیں نقصان پہنچنے دیتے تھے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ اس بچے کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے ارادہ کیا، ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ آسمان سے ایک خاص قسم کی مخلوق ہتھیاروں کے سمیت ظاہر ہوئی اور جناب عبداللہ کے آس پاس اس نے حفاظت کی اور ان کو تباہ و برباد کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر ایک سوال میں چاہتا ہوں وہ آپ کی طرف بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی آپ کلام فرمائیں کہ بچپن کے حوالے سے مزید آپ کے واقعات، کرامات یا جو آپ کی فضیلتیں ظاہر ہوئی بچپن میں، لیکن ساتھ ساتھ جو ناموں کی بے مثلیت ہے اس پر آپ بھی ذرا سے کلام فرمائیں۔ جی، ناموں کی بے مثلیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ جی، اور آقا کریم علیہ السلام کو اپنے والد محترم کا یہ نام اتنا پسند کہ اپنے بیٹے ایک کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ اپنے ابا جی کا نام گھر میں گونجتا رہے۔ سبحان، اچھا اس سے پہلے شاید کوئی یہ نام تھا بھی نہیں؟ جی، آپ کے نام سے پہلے نہیں اس طرح ذکر ملتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ صورتحال دیکھیں کہ آپ نے ابا جی کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ کے کہ میں جب بھی بیٹے کو پکاروں گا ابا جی کا نام پکارا جائے، اس سے بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام والد گرامی قدر سے کس قدر محبت کر سکتے ہیں۔ اور سیم یہی چیز آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام، آپ کی کنیت بھی تو ابو عبداللہ ہے۔ ہاں جناب، وہی جو اپنی والدہ محترمہ سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اور اپنے بھائی سے جو پیار کیا ہے وہی آگے منتقل کیا، اور امام علی مقام نے اپنے ایک لخت جگر کا یہی نام رکھ دیا۔ علی ویسے تو نام رکھے تھے لیکن ایک بیٹے کا جو عرفی نام تھا وہ علی کے ساتھ ساتھ آپ نے عبداللہ بھی رکھا اور اسی نام کے ساتھ کنیت آپ نے اختیار کی ابو عبداللہ۔ تو یہ ہے نسبتیں۔ تو ہمارے جتنے بھی نام ہیں، اور پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے ایک اور فرزند ارجمند ہوئے، ان کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا آپ نے۔ تو یہ اپنے آباء و اجداد پہ، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ باپوں کے نام سے شرم کریں وہ جن کے باپوں کا کردار تاریک ہو، اور جن کے آباء قابل فخر ہوں تو پھر نیک اولاد تو ہر وقت ان کے نام کی مالا جپتی رہتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور یہی جواب جو ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اپنے وصال کے وقت تو پوچھا تھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے کہا نحن نعبد الہک و الہ آبائک، آبائک آپ کے آباء و اجداد، آپ کے باپ، آپ کے دادا، ان کے الہ جو رب کائنات ہے، آپ کے چچا کے ان کے باپ جو کس قدر ہے کہ نسبت ان انبیاء نے سکھا دی کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، جیسے ہمارے لیے اپنے ابا جی قابل احترام ہے ویسے دوسری نسل سے آنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم ایک نسبت کو پکڑ کے دوسری کو چھوڑ نہیں دیتے، یہ دونوں کو رکھنا چاہیے، نحن نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو اس لیے یہ چیز ہے نسبت کی، اور یہی ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف۔ تو آپ کے بچپن کے معاملات الحمدللہ جب خود صاحب معجزات جن کے سلب میں جلوہ گر ہوں تو ان سے کرامات کا ظہور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ابھی پہلی عمر تھی تو کوہ صبیر پہ چڑھ گیا۔ جب میں کوہ صبیر پہ چڑھا تو وہاں میں نے دیکھا میری پشت سے یکا یک دو نور نکلے، ایک نور مشرق تک گیا اور ایک نور مغرب تک گیا، سبحان اللہ، اور پھر دونوں نور جمع ہوئے اوپر جا کر اور یوں پھیل گئے جس طرح بادل پھیلتا ہے۔ اللہ، انہوں نے روشنی پھیلانی شروع کی اور آسمان دنیا وہاں سے ایک رستہ نمودار ہوا، یہ نور دونوں وہاں گئے اور وہاں سے پھر واپس زمین پہ آئے اور دنیا کو روشن و منور کرتے ہوئے واپس میری سلب کے اندر آ کر دوبارہ جمع ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمہاری سلب کے اندر وہ ہستی جلوہ گر ہے جس کے آنے کی برکت سے پوری دنیا کے اندر روشنی اور رہنائی پھیل گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ گزرے لات اور عزا کے پاس، جب وہاں سے گزرے تو ان بتوں کے اندر سے یوں آوازیں آنے لگ گئی جس طرح بلیوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، وہ اس طرح آوازیں آئیں اور ان سے یہ آواز نکل رہی ہے ایھا المستودع لظہر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے کسٹوڈین، آپ کے نور کے امین، آپ یہاں سے گزر رہے ہو، آپ کے پاس وہ نور ہے جس کے آنے والے وقت میں جس کے ہاتھوں سے ہماری ہلاکت اور بربادی اللہ اسی وقت کانپنا شروع ہو گئے، اسی وقت وہ تھر تھرانے لگ گئے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نور اندر ہو تو باہر بھی ظہور ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے نہ کہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آج بھی جہاں جلوہ گر ہیں، آپ کے انوار و تجلیات اسی طرح پھیل رہے ہیں۔ اگر بت ہو کے جان جاتے ہیں، ادھر کوئی انسان ہو کے نہ جانے تو خود سوچ تیرے سے برا ہے کہ تو بت سے برا ہے۔ وہ بے جان ہو کے حضور علیہ السلام جان گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ کے جو بچپن کے معاملات ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی قدر نے ہی شروع سے آپ کی حفاظت کا سلسلہ شروع فرما دیا، آپ کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کہ آپ کے رخسار مبارک سے نور نکلتا تھا جس سے دیواریں بھی چمک جایا کرتی تھیں، بالکل ارلی ایج کے اندر۔ تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے آپ کے بھی تو ذہن میں یہ تھا نا، پہلے آپ کو بھی ساری باتیں مل چکی تھی کہ نور مصطفیٰ کی تشریف آوری کا وقت ہے، تو اسی لیے اس کی حفاظت کرنا تو یہ امانت جو ہوتی ہے امین پہ لازم ہے کہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے، اور آپ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ اور نور مصطفیٰ کو میں یہ کہنا چاہوں گا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اماں آمینہ تک ہر نبی نے، جس نبی کے سلب سے آئے، آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم اسماعیل اور غیر نبی جن جن کے سلبوں سے آئے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اس نور کی مکمل حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے ہوئے ہم دنیا تک ان کو پہنچا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ علیہ السلام تک ہر شخصیت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹوڈین رہی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے دادا بھی کسٹوڈین رہے، بلکہ یوں کہیں کہ زمین اور آسمان اور تمام فرشتے بھی کسٹوڈین رہے۔ جی میں ایک اشارہ دے کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کے جو آباء و اجداد میں سے عظیم ترین نام آپ کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ تو حضرت ہاشم جو ایک دفعہ تجارت کے لیے گئے شام کی طرف، تو وہاں پر جو بادشاہ وقت تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ ہیں جن کے سلب کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے۔ انہوں نے کوشش کی، خود بلایا، کہنے لگے یہ بات ہماری آڈینس کو سننی چاہیے، خصوصاً نوجوان نسل کو۔ انہوں نے بلا کے ان کی دعوت کی، اہتمام کیا، انتظام کیا، اور آخر میں اپنا مدعا پیش کیا کہ میں اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاشم کہنے لگے، اور یہ حضرت عبد المطلب سے بھی واقعہ ہوا، حضرت ہاشم کہنے لگے کہ نہیں، میں تاجر بھی ہوں، کمائی بھی کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ حق میرے والد محترم اللہ۔ اور یہی بات جناب عبداللہ کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی علیہ السلام، وہ جو یہودی پیچھے پڑ گئی تھی عورت، وہ کہتے ہیں کہ تجھ میں ہے ہمت تو دین سے بغاوت کر، کیا بات، ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہیں شادی کر، کیا بات، ماں باپ کو کیا بات، دین نے کیا سمجھا۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے، ذرا پروفیسر صاحب اپنے ایک خوبصورت اور لطیف انداز میں جناب عبداللہ علیہ السلام کا جو حسن مبارک ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا چاند کہا جاتا تھا، جناب فرمائیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ تو جان اور حسن کی تو کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ۔ نور محمدی علیہ صاحب الصلوات و تسلیم جب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں آیا تو اس نور نے پورے حجاز میں ایک دھوم مچا دی۔ اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو یہ کیفیت تھی کہ جس گلی سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا وہاں پاک دامن باحیا جوان عورتیں پردوں کی آڑ میں اس لیے کھڑی ہو جاتی تھیں کہ ہماری نظر حسن پر پڑ جائے، اللہ، اس حسن کا ہم نظارہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو عطا کیا ہے۔ اور پھر مر الخصامیہ ایک شخص ہے، اس کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، وہ آپ کا راستہ روکتی ہے اور کیا کہتی ہے، عبداللہ تیرے لیے تیرے باپ کو 100 اونٹ ذبح کرنے پڑے تھے، وہ 100 اونٹ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں اگر میری ایک آرزو پوری کر دو۔ اب حضرت عبداللہ جو حسن کے پیکر ہیں، اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا تو ہم ابھی عائشہ کے ذکر میں بار بار پہنچا چکے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو اس عورت کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ ام الحرام فما تدونہ، کہ اے عورت تو مجھے حرام کی دعوت دے رہی، اللہ، ام الحرام فالممات دونہ، حرام میں پڑھنے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ جوانی میں اپنے حسن پر شیدا ہونے والوں کو فرما رہے ہیں کہ ام الحرام فالممات دونہ والحل لا احل فاستبینہ، اور میں تو وہ ہوں، حرام تو حرام، جب حلال بھی آتا ہے تو میں تو اس حلال کو بھی خوب چھان بین کرنے کے بعد استعمال میں لاتا ہوں۔ اللہ، پاکیزگی کا عالم، پاکیزگی کا عالم، اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ یہ جو نام تم رکھ رہے ہو یہ تو پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں، تو ان کو
کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیا شہرت ہوگی؟ تو آپ اس عورت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے حرام کی دعوت دیتی ہو، اس سے تو مر جانا بہتر ہے، میں تو وہ ہوں کہ حلال کو بھی چھان بین کے بعد لیتا ہوں، فَكَيْفَ إِلَى الْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو تیری آرزو ہے؟ الکریم یحمی عرضہ و دینہ، جو کریم انسان ہوتا ہے وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی محافظت کرتا ہے، وہ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ جب یہ نور حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گیا تو کتنی عورتیں تو بے ہوش ہو گئیں۔ کئی عورتوں کی علماء نے لکھا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ حسن کی کیفیت تھی حضرت عبداللہ کی۔ اور اس کے بعد جب آپ گزرتے تھے، جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ کے پاس آ گیا، وہ عورتیں سامنے آتی بے التفاتی سے پھر جاتی۔ ایک دن آپ نے روک کر پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے تم یہ بات کہا کرتی تھیں، آج تمہاری یہ حالت ہے؟ تو آپ جواب دیتے، عبداللہ جس نور کو لینے کے لیے، جس حسن کو دامن میں لینے کے لیے ہم تڑپتی تھیں، وہ تو آمنہ کے حصے میں آ چکا۔ ناظرین کرام، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں۔ 18واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، وقت بہت تیزی سے نکل گیا صاحب، بہت تیزی سے رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا۔ انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور ذکر پاک ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا۔ پیر صاحب موجود ہیں۔ پیر صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ابن الذبیحین فرمایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابنیت کے حوالے سے 2 جملے فرمائے ہیں، فخریہ انداز میں اور تعارفی انداز میں۔ ایک تو حضور نے اس حنین کے موقع پر فرمایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا فخر یہ ہے، میرا نسب یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا، یعنی یہاں بھی نسب پہ فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب کا بیٹا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ میں اشارہ کر رہا تھا، حضرت باز فرما رہے تھے حضرت عبد المطلب کے حوالے سے اور کعبے پر وہ حملے کے حوالے سے، تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کعبے پر بعد میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن ابابیل پھر نہیں آئے۔ کیا بات ہے، بعد میں بھی حملے ہوتے رہے اسی کعبے پر، اور وہ گرایا بھی جاتا رہا، لیکن ابابیل نہیں آئے۔ عبد المطلب کی باری آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کا آنا صرف کعبے کی وجہ سے نہیں تھا، محمد کے دادے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامات عبد المطلب میں تھا۔ وہ ابابیل عزت عبد المطلب کو سامنے رکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حضور نے کہا کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح ظاہری بات ہے، معروف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری ذبیح والی خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دے اور یہ زمزم والا معاملہ بھی اعلیٰ ہو جائے تو میں ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ تو جب جوان ہو گئے سارے بچے تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا منت پوری کرنے کا، تو قرہ نکالا گیا کہ کس کے نام پہ نکلتا ہے، تو وہ قرہ جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا ہے۔ اب جناب عبداللہ بہت قیمتی بھی تھے، بیٹے بھی تھے، لیکن باپ بھی تیار تھا، بیٹا بھی تیار تھا، لیکن اللہ نے اس نور کو بچانا تھا، تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبد المطلب کی بارگاہ میں آ گئے کہ کسی طریقے سے بچنا چاہیے۔ کہا میں تو تیار۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کسی اس علم کو جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، تو جس کے پاس گئے تو اس نے جا کے مشورہ دیا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں دیت کیا ہے ایک بندے کی؟ تو انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ اس نے کہا جاؤ 10 اونٹ ایک طرف رکھو، جناب عبداللہ پاک کا نام ایک طرف رکھو، تو اگر قرہ عبداللہ پاک کے نام آئے تو آئندہ بڑھاتے جاؤ 10 اونٹ، جہاں تک جا کر نام عبداللہ کے علاوہ قرہ آئے گا وہ تمہاری اس حوالے سے بدلہ ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا۔ تو وہ جب نکالا گیا تو 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 10 بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر قرہ جناب عبداللہ کے علاوہ آیا۔ پھر عبد المطلب کا ایمان دیکھے، کہا ایک دفعہ نہیں کریں گے، 3 دفعہ کرواؤں گا تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے۔ تو 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے ذبح فرمائے اور اعلان کیا کہ اپنے غیر چرند پرند جو مرضی ہے اس سے کھا لے جائے، یہ آنے والے نور کے بابا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن الذبیحین کا مطلب یہ ہے کہ میں
उस नस्ब का बंदा हूं जिनके सदके कायनात ने खाया, अरब ने खाया, अजम ने खाया। हम खिलाने वाले हैं, हम खाने वाले नहीं। यानी जिनकी आमद से पहले जिनके बाबा का सदका इस तरह से बटे, उनकी आमद के बाद कायनात को सदका कैसे बटे? देखें दोनों ज़बीहों की, उस ज़बी इस्माइल की सुन्नत को भी अल्लाह ने हमेशा के लिए रख दिया कुर्बानी की सुन्नत में, और ये 100 ऊंट को भी इस्लाम में दियत बना दिया गया सुभान अल्लाह, हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह। इंसान की इतनी बड़ी कदर पैदा करने वाले हस्ती का नाम जनाब अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब आते हैं जरा निकाह पाक के हवाले से कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा। जी, ये यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने जो कायनात के अंदर जो इरशाद फरमाया व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम्हारे जोड़े हमने बनाए हैं, तो यहाँ जो जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया वो कायनात का अजीम तरीन जोड़ा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम और अम्मा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा की सूरत में। तो हुआ ये था कि उस वक्त बहुत सी नौजवान लड़कियां चाहती थीं कि हमारी शादी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला से हो जाए, और इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबुव्वा में लिखा है, और इमाम अबू साद अल खरकोशी रहमतुल्लाह अलैह ने शरफुल मुस्तफ़ा के अंदर लिखा है कि जब इनको पता चला ना कि आपका अक़द मुबारक हज़रत अम्मा आमिना से हो गया है, तो गम किया, लड़कियों ने इतना गम किया, बीमार पड़ गईं। उन बीमारों में से इमाम अबू साद अल खरकोशी कहते हैं और अबू नुऐम कि उन बीमारों में से 200 खवातीन फरते गम के साथ इंतकाल कर गए। अल्लाह, 200 खवातीन। इससे ये देखिए कि अपनी जवानी को कैसे उन्होंने महफूज रखा हुआ था, कितनी दुनिया चाहती थी। और यहां तक आया तरीक़े खमीस के अंदर भी कि औरतें जाती हैं आपको समझाने के लिए कि फलां अमीर है, उधर शादी कर ले फलां अमीर। तो जिस तरह जनाने मिस्र करती थी ना समझाने, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाती हैं और फिर अपना भी साथ में रख देती, तो इधर भी ऐसा होता कि औरतें आती हैं आपको समझाने, लेकिन साथ ही अपना भी कर देती कि उधर नहीं तो फिर हम तो हैं। लेकिन आप सबको एक ही जवाब देते थे कि ये हक मेरे वालिदे मोहतरम का है, वो जहां मुनासिब समझेंगे वहां मेरी शादी फरमाएंगे। और एक मरतबा आपने कह दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम से कि अब्बा जान, मैं जहां कदम रखता हूं वहां कदम बाद में रखता हूं, सब्जा पहले उगाता। सुभान अल्लाह। मैं कदम उठा लेता हूं, सब्जा खत्म हो जाता है। मैं कुछ किसी टहनी के नीचे, किसी दरख्त के नीचे जाके बैठता हूं तो वहां पर सब्जा हो जाता है, जब मैं उठ के आ जाता हूं तो फिर खत्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने उसी वक्त देखा तो समझा, फरमाया बेटा आपको मुबारक हो। इसका मतलब है कि कायनात को सरसब्ज और शादाब रखने का जो एहतमाम है उसका वक्त करीब आ गया है। तो फिर आपने रिश्ता ढूंढा, वो रिश्ता यानी रबीउल अव्वल का महीना करीब आ गया, यूं कहिए। सुभान अल्लाह। और ये शबे जुमा थी, शबे जुमा थी जब ये मामला हुआ। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जो रिश्ता मुंतखब किया, आमिना, अम्मा आमिना वो है कि जिन्होंने इधर भी बात की गई, जब इन्होंने खासगारी की तो अम्मा आमिना से पूछा गया, उन्होंने भी कहा अपने बाबा जान से कि अब्बा जान मैं राय नहीं देती, जो आपका फैसला होगा वो मुझे कबूल है। और वो एक अलग से रंग है कि किस रंग में उन्होंने आपसे खासगारी की। और फिर जब उनको रुखसत करवा के शेब अबी तालिब में लाया गया, यहां पर रखा गया। और ये लुत्फ इसलिए भी दोबाला है चूंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी 6 अज़वाज थी, उनमें से एक ज़ौजा जिनका नाम था फातिमा बिनते अमर बिन आइस, उन्हीं से हजरत अब्दुल्ला का तवल्लुद हुआ, और उन्हीं से हजरत अबू तालिब का तवल्लुद हुआ, और उन्हीं से हजरत जुबैर का हुआ। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब के लिए पेश किया था कि आपने इनकी तरबियत परवरिश करनी है, ख्याल रखना इनका, तो उसमें वो भी निस्बत थी कि बाप की तरफ से भी हकीकी रिश्ता था और माँ की तरफ से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब आखिर में एक तो आपका आखिरी सफ़र तिजारत जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का, और जो मैंने इब्तिदा में हवाला दिया था सन 1978 में जब आपका जिस्म मुबारक मस्जिद नबवी की ज़ाहिर तौसी हो रही थी, तो वो जिस वक्त निकाल के मुंतकिल किया गया, आप 79 में हज पे तशरीफ़ ले गए थे और आपने ज़मीमों के हवाले से कुछ बताना था, लेकिन मुख्तसर वक्त में। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ तिजारत शाम पर ले गए। वहाँ से जब फारिग हुए, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, उसने ये जोड़ी बनाई ही इसलिए थी कि ये इस मोती कुल हैं। क्योंकि आपके मिसल हज़ूर अलैहिस्सलाम की मिसल कोई और हो नहीं सकता। सही। बाप एक हो, माँ हो, और मिसलियत ना हो तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ। तो आप वापसी पर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे, वहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ससुराल भी था, एक ताल्लुक़ था। तो आपने वहाँ पर अब्दुल्ला को रोकने का हुक्म दिया कि जब खजूरों का मौसम आ जाए तो तुम खजूरों का सौदा करने के बाद आ जाना। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ चूँकि फ़ैसला हो चुका था उनकी ज़िंदगी का, बीमार हुए और वहीं आपको मौत आई, और वहाँ आपने अल्लाह से मुलाकात की। और इस मुलाकात पर, इस विसाल पर सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने जो दर्द अंगेज़ एक मरसिया कहा, वो ज़ुबान अरब का एक शानदार नमूना है। उसका एक शेर मैं पेश करता हूँ। फरमाती हैं कि दातहुल मनाया दावतन फ़अजाबहा, दातहुल मनाया दावतन फ़अजाबहा वमा तरकत फिन्नास मिस्ल इब्न हाशिमी। कहते हैं मेरे शौहर को मौत ने दावत दी, आपने उसको कबूल किया, अल्लाह के यहाँ चले गए, लेकिन इस मौत ने ये कायनात पर जुल्म किया कि अब इब्न हाशिम जैसा दुनिया में कोई ना रहा। और वहाँ पर आपका विसाल हुआ और वहाँ पर बनी जादा में आपको रखा गया।
اب دیکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جو مرتبہ مقام دے رہے ہیں، اتنے عرصے بعد 1978 میں جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی اور اس میں وہ احاطہ 14 صدیوں کے بعد، یہ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ ہم وہاں دسمبر 78 میں پہنچے، یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا، اور اس وقت کے اخبارات اس پر زمین میں شائع کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سلام اللہ علیہ کی جب قبر مبارک کھلی تو اس طرح آپ آرام فرما رہے تھے کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، اور رخسار کی سرخی بھی واضح طور پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے والد کو یہ مرتبہ مقام دے رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ یہ کہنا اور ان کے لیے یہ تسلیم نہ کرنا ان کے حیات بعد الممات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے 1978 میں دنیا کو دکھا دیا کہ نبی تو کجا نبی سبحان اللہ۔ اچھا مختصراً ایک جملے بتا دیجیے، آپ فرما رہے تھے جب 79 میں زمین میں نکل رہے تھے، جی زمین میں شائع ہو رہے تھے اور لائبریری میں محفوظ سعودیہ میں، اور یہ آپ کا جو پردہ آپ کے جسم اتھر کا باہر نکلنا وہ پورا دکھا رہے تھے اور اس پر بہت اخبارات لکھ رہے تھے، مضامین شائع کر رہے تھے، جو کہ میں تو 78 میں پہنچا اور پھر 79 اور 80 2 سال ہم نے وہاں گزارے، تو بتایا یہی گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد ماجد کے جسم اطہر کو اس طرح رکھا گیا تھا زمین میں کہ رخساروں کی سرخی بھی حسن بھی جھلک رہا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، آپ تینوں، اب آپ کا بہت شکریہ۔